سال اس طرح گزرا، 14 سال آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس جتنے مویشی ہیں، جتنے جانور ہیں، سب لے کے آؤ، اس کے عزت میں تمہیں گندم دی جائے گی۔ 14 سال اس طرح گزرا، 5واں سال آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس جتنے مکانات، جتنے جائیداد ہیں، سب کی رجسٹریاں حکومت کے سپرد کراؤ، اس کے عزت میں تمہیں گندم دی جائے گی۔ 14 سال اس طرح گزرا، 5واں سال اس طرح گزرا، 6واں سال آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بیوی اور بچے حکومت کے تابع کرو، سب حکومت کے امتی ہوں گے۔ 6واں سال اس طرح گزرا، 7واں سال آیا، کچھ بھی ان لوگوں کے پاس نہیں بچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آقا ہو یا غلام ہو، بشیر ہو یا نذیر ہو، اب سب اپنے آپ کو بیچو۔ اب سب بک رہے تھے، حضرت یوسف خرید رہے تھے، سب بکنے والے تھے، یوسف خریدنے والے تھے۔ سنو، یوسف کی عزت کی بات آ جائے، جب تک پوری قوم کو غلام بھی بنا دیا گیا، اس وقت تک معافی نہیں ملی۔ میں کہا یوسف کو بھی جو نبوت ملی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ملی ہے، حضرت ابراہیم کو بھی جو نبوت ملی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ یوسف کی عزت کی بات تھی، جب تک سب غلام نہیں بن گئے اس وقت میں تو معافی نہیں ملی۔ آج کل تو لوگوں کو پتہ نہیں نبی کا معاملہ کتنا حساس ہے، ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم جناب اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا رب بڑا غیرت مند ہے، ہم رہے نہ رہے فقیر کے جملے سن لو، یہ جنہوں نے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے یہ تباہ کر دیے جائیں گے، یہ برباد کر دیے جائیں گے، یہ ختم کر دیے جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن ہر دور میں رہے گا وہی، ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے کھارے ہو جائے جل جانے والے، مٹ گئے مٹ جائیں گے آزاد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ کفر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے تیرا، فرش والے تیری شوکت کا روپ کیا جانے، خسرو عرش میں اڑتا ہے کھڑیرا تیرا، یہ لوگ کیا جانے مدینے والا کون ہے جس کی عظمتوں کے جھنڈے عرش کے اوپر لگے ہوں، اس کو مدینے والا کہا جاتا ہے۔ یا